مثل گل کھل جائے دل بن کر شگوفہ نور کا، مثل گل کھل جائے دل بن کر شگوفہ نور کا، جان و دل ہوش و خرد محو خیال نور ہو، جان و دل ہوش و خرد محو خیال نور ہو، لب پہ جاری خود بخود ہو جائے کلمہ نور کا، لب پہ جاری خود بخود ہو جائے کلمہ نور کا، اے تجلی جمال مصطفیٰ ہو جا محیط، اے تجلی جمال مصطفیٰ ہو جا محیط، فرش سے پھر عرش تک ہو ایک بوقہ نور کا، فرش سے پھر عرش تک ہو ایک بوقہ نور کا، سرمے مازاغ بن جا حسرت دید جمال، سرمے مازاغ بن جا حسرت دید جمال، ملتاں سے آئے نظر طیبہ میں قبہ نور کا، ملتاں سے آئے نظر طیبہ میں قبہ نور کا، ایک قطرہ ہی پلا دے ساقی جام طہور، ایک قطرہ ہی پلا دے ساقی جام طہور، پاک ہو زنگ دوئی اٹھ جائے پردہ نور کا، پاک ہو زنگ دوئی اٹھ جائے پردہ نور کا، نام اعمال ہے تاریک اے منشی قدر، نام اعمال ہے تاریک اے منشی قدر، روشنائی سے چلا دے اس پہ خامہ نور کا، روشنائی سے چلا دے اس پہ خامہ نور کا، ظلمت مرقد سے بے حد مضطرب ہے روح سیاہ، ظلمت مرقد سے بے حد مضطرب ہے روح سیاہ، روضہ رضوان سے دکھلا دیجئے چہرہ نور کا، روضہ رضوان سے دکھلا دیجئے چہرہ نور کا، تیرا سگ تیرا گدا خاکی ہے دے دیجئے اسے، تیرا سگ تیرا گدا خاکی ہے دے دیجئے اسے، قاسم نور الہی کوئی ٹکڑا نور کا، قاسم نور الہی کوئی ٹکڑا نور کا، عشق نور حق عطا فرما وہ جذبہ نور کا، سینہ بن جائے میرا عرش معلا نور کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، تیرے جلووں میں یہ عالم ہے کہ چشم عالم قابل دیدار نہیں پھر بھی تماشائی ہے۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں قبلہ حضرت صاحب کے چھوٹے صاحبزادے ماشاءاللہ بڑے
माशाअल्लाह होनहार साहबजादे हैं और बड़ा प्यारा कलाम पढ़ते हैं, तो उनसे उनको दावत देंगे। साहबजादा रूह कुदस इंशाअल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की बारगाह में अभी अकीदत पेश करेंगे और हमारे दिलों को हुजूर की मोहब्बत से मुनव्वर फरमाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। होकर बशर जो तालिबे खैरुल बशर ना होकर बशर जो तालिबे खैरुल बशर ना हो। एक आँख है अता जिसे नूरे नजर ना हो। वो दिल ही क्या जो उल्फते अहमद का घर ना हो। वो चश्म क्या जो नूर की हसरत में तर ना हो। बारिश ना हो जो लुत्फ़े रसूले करीम की। सरसब्ज़ बाग़े दहर में कोई शजर ना हो। है आफ़ताब चरख़ नबूवत की आज सैर। असरा की शब में गर्दिशे शम्सो कमर न हो। कहती है चश्मे में है वे नज़ारा शबे विसाल। ताहश्र अपनी रात की या रब सहर न हो। अल्लाह हरे लताफ़ते जिसमें हबीबे हक। पटका कमर से निकले कमर को खबर न हो। खुद को जो उसका साया न देखे उस आँख से। कह दो कि उनके साए की मुतलक खबर न हो। उल्फत में जिसकी दाग जिगर से निहाल है। क्यों उसके एक इशारे में टुकड़े कमर न हो। मरकद में रोशनी का जरिया है और क्या। रोशन जो उनके लुत्फ से दाग़े जिगर न हो। ऐसे जहाँ में उन्हें सजदा हो आशिकों। जो मुफ्तियों के हुक्म के ज़ेरे असर न हो। सीने में ज़र्रा भर है अगर उनकी आरज़ू। आसी अगरचे हो भी तो काफिर मगर न हो। खाकी जो चाहे कर मगर इतना ख्याल रख। हुस्ने अमल से बार गुना बेशतर न हो। खाकी जो चाहे कर मगर इतना ख्याल रख। हुस्ने अमल से बार गुना बेशतर न हो। होकर बशर जो तालिबे खैरुल बशर न हो। एक आँख है अता जिसे नूरे नजर न हो। माशाअल्लाह।
اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے صدا آئی ہے. درد دل کس کو سناؤں، درد دل کس کو سناؤں، میں تمہارے ہوتے بے قصوں کی اسی سرکار میں سنوائی ہے. آپ آئے تو منور ہوئی اندھی آنکھیں، آپ کی خاکے قدم سرمائے بینائی ہے. نا امیدو تمہیں مزدہ ہے کہ خدا کی رحمت انہیں محشر میں تمہارے ہی لیے لائی ہے. انشاءاللہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. اب میں دعوت خطاب دینے کے لیے ہمارے گیسٹ اسپیکر معزز مہمان گرامی شیخ الحدیث جامعہ ملتان علمی اور روحانی شخصیت حضرت سید شیخ الحدیث دادا محمد ارشد سعید کالمی صاحب یقظلہ عالی وحفظہ اللہ، آپ سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. سامعین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج پہلی مرتبہ میں اپنے محترم بھائی حافظ عبدالواحد صاحب کے کہنے کے مطابق یہاں پر حاضر ہوں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ تو ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما اور محفل میلاد النبی شریف کو تو قبول و منظور فرما. اور اے میرے پروردگار، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں یہ جو ہماری ٹوٹی پھوٹی نیاز ہے اس کو قبول و منظور فرما اور اس کے مسوا سے ہمیں منور اور معطر فرما دے. سامعین کرام، حاضری محفل، اصل بات یہ ہے کہ ساری کی ساری کائنات در حقیقت میرے آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بنی ہے. اور اس پر وہ حدیث پاک میں پیش کر دوں ابتدا میں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کی، یہ وہ حدیث پاک ہے جسے کہ علامہ ابن تیمیہ تک نے بھی اپنے فتاوی ابن تیمیہ میں ذکر کیا ہے. جب انہوں نے دعا کی تو رب العالمین نے فرمایا، یا آدم کیف عرفت محمدً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے آدم آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اللہم اے اللہ، فلما نفخت فی من روحک، اے پروردگار جب تو نے مجھ میں اپنی روح کو پھونکا، جب تو نے مجھ میں اپنی روح کو پھونکا اور میں نے اپنے سر کو بلند کیا تو میں نے عرش کے پایوں پر لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے جنت کے دروازوں پر اسی طرح میں نے لکھا ہوا دیکھا
جنت کے پتوں پر دیکھا، جنت خیموں پر دیکھا، جنت کے قبوں پر میں نے اسی طرح دیکھا کہ ایک ہستی ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے، تو میں سمجھ گیا کہ وہ ہستی ہے، عظیم ہستی ہے، کہ جو کہ تیری محبوب ترین ہستی ہے، اس لیے میں نے ان کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کیا اور میں نے دعا کی۔ تو رب العالمین نے فرمایا یا آدم لولا ما خلقتک، اے آدم اگر وہ نہ ہوتے تو میں نے آپ کو ہی پیدا نہ کیا ہوتا۔ اور جب قرآن پاک سے یہ بات واضح ہے کہ رب العالمین نے ساری کائنات کو انسان کے لیے بنایا ہے، تو در حقیقت اور انسانوں کی اصل حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، تو یہ بات جان لیجیے کہ ساری کائنات در حقیقت میرے آقا کی وجہ سے بنی اور حضور علیہ السلام سے بنی۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے میرے آقا کی وجہ سے بن جانا اور ایک ہے حضور علیہ السلام سے بن جانا۔ بات یہی ہے کہ ساری کی ساری کائنات میں کیا ہے، نور محمدی کے جلوے ہیں جو کہ چمک رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، کوئی آدمی کہتا ہے ہماری سمجھ میں آپ کی بات نہیں آتی، اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو اپنی سمجھ کے علاج کرائیے۔ ہم تو حدیثوں اور قرآن سے بات کرتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال دیے دیتا ہوں کہ جتنا بھی سبزہ یہاں پر عام طور پر اگتا ہے، یوں علاقوں میں جہاں پر کہ سورج کی روشنی پہنچتی ہے، اس سبزے کی بات کر رہا ہوں، وہ سبزہ جہاں پر بھی اگتا ہے تو آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ہر سبزے میں سورج کی تمازت اور اس کی روشنی کو دخل ہوتا ہے۔ اگر اس سبزے پر سورج کی تمازت اور روشنی نہ پڑے تو وہ سبزہ نہیں ہو سکتا اور وہ سب چٹیل میدان وہاں پر بن جائیں۔ تو مطلب یہ ہے، اب آپ درخت کو کھول کے دیکھیں، آپ اس پر کلہاڑیاں چلا لیں، کچھ کر لیں، پتوں کو توڑ دیں، شاخوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیں، آپ کو سورج روشنی وہاں پر نہ ملے گی، سورج کی تمازت وہاں پر شاید کہ آپ کو نہ ملے، لیکن آپ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا سورج ہی کی وجہ سے ہے۔ جب ہمارے یہاں کا سبزہ جو ہے وہ سورج کی شعاؤں اور اس کی تمازت، اس کی حرارت کی مرہون منت ہے، تو اس بات کے مان لینے میں کون سا استعارہ لازم آتا ہے کہ ساری کائنات جو ہے وہ نور محمدی کی وجہ سے بنی ہے، حضور علیہ السلام کی وجہ سے بنی، ساری کائنات میرے آقا کی وجہ سے بنی۔ حضور علیہ السلام اصل کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات میرے آقا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ جس نے حضور سے اور لگا لی، سمجھ لیجئے کہ وہ ساری کائنات سے بے نیاز ہو گیا اور ساری کائنات کی نعمت اس کے دامن میں آ گئی، اور جو حضور سے مستغنی ہو گیا، ساری کائنات کا مالک بظاہر بن بھی جائے تو وہ ایک فرعون بن کے بنے گا، لیکن اس کا رب سے اور کائنات سے حقیقتاً کوئی بھی تعلق نہ ہوگا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ ہماری ابتدا میں بھی حضور ہیں، ہم جب پیدا ہوئے تب بھی حضور ہیں، ہمارا ایمان حضور علیہ السلام کے مرہون منت ہے۔ یہ ذرا غور کیجیے اس بات پر جو عرض کر رہا ہوں، ہمارا ایمان جو ہے حضور علیہ السلام کا مرہون منت ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بھئی ہم تو ایمان لے، ہاں ٹھیک ہے، یعنی اس سے اتنی بات میں عرض نہیں کر رہا کہ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور ہم مسلمان ہو گئے، اتنی بات عرض نہیں کر رہا، یہ تو ہر مسلمان کے ساتھ یہ بات ہے۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، کائنات میں جو شخص بھی اسلام جب بھی لے کر آیا، بلکہ یوں کہا جائے چاہے وہ اسلام نہ بھی لے کر آیا ہو، پھر بھی اس کا اسلام جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا مرہون منت ہے۔ آپ کہیں گے بڑی متضاد بات کر دی، متضاد بات نہیں ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ آپ دیکھیے، غور کیجیے، میرے اور آپ کے نبی مکرم صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطر اسلام پر پیدا ہوتا ہے، آگے اس کی ماں باپ کی مرضی ہے، یہودی بنائیں، نصرانی بنائیں یا مجوسی بنا لیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ دین فطرت اسلام پر کیسے پیدا ہوا، کون سی چیز ہے جس نے کہ اسے دین فطر اسلام پر پیدا ہونے پر مجبور کر دیا، ہم یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ ایک تو حضور علیہ السلام کا فرمان عالی ہے۔ پیارے ساتھیوں، یہ بات ذہن میں رکھیے، ہر بات کی ایک علت ہوتی ہے اور ایک اس کی حکمت ہوتی ہے۔ علت جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے، علت پر گفتگو نہیں ہوتی، علت پر گفتگو نہیں ہوتی۔ حکمتیں ہر بندہ اپنے طور پر پیش کرتے ہیں، اس کی یہ بھی حکمت ہے، یہ بھی حکمت ہے، یہ بھی حکمت ہے، حکمتوں پر گفتگو ہوتی ہے، علت پر گفتگو نہیں ہوتی۔ علت شریعت نے
اللہ کا فرمان، اللہ کے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، اس پر گفتگو نہیں ہوگی۔ میرے آقا نے جو فرمایا وہ حق اور درست ہے، لیکن اب ہم اس کی حکمت کو تلاش کرتے ہیں کہ دیکھیے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت اسلام پر کیسے پیدا ہوا، کون سی وجہ تھی جس کی بنا پر ہم یہ قول کر رہے ہیں۔ حضور کا فرمان عالی تو حق ہے، لیکن اس کی وجہ کیا بنی؟ پیارے ساتھیو، بات اصل میں یہ ہے کہ جب وعدہ الست رب العالمین نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو یہاں پر مفسرین کرام کیا لکھتے ہیں؟ سب سے پہلے میرے آقا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں نے نعرہ لگایا اور آواز بلند کی، بلا کیوں نہیں، یقیناً تو ہمارا رب ہے۔ جب میرے آقا نے یہ آواز بلند کی تو ہر طرف سے میرے صدائیں آنے لگی، بلا بلا بلا، کیوں نہیں، یقیناً تو ہمارا رب ہے، یقیناً تو ہر طرف سے صدائیں آنے لگی۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر ایک کا بلا کا نعرہ لگانا میرے آقا کے بلا کے نعرہ لگانے کی مرہون منت ہے۔ سب سے بلند آواز میرے آقا حضور علیہ السلام کی تھی۔ آپ دیکھیے، اب اسی چونکہ وعدہ الست میں ہم رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کر چکے ہیں اور ہم مان چکے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے ہمارا اللہ ہے، ہمارا اللہ ہمارا رب ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، بلا کیوں نہیں، یقیناً تو ہمارا رب ہے۔ جب ہم نے تسلیم کر لیا، اب اسی کے اس کیفیت میں کوئی تغیر نہیں آیا، کوئی تبدل نہیں آیا، کوئی شیطان کی شیطانی غالب نہیں آئی، کسی شک کی سیاست نے کام نہیں دکھایا کہ اس وعدے سے انسان پھر جائے۔ جب انسان پیدا ہوا، بچہ جب پیدا ہوا، اسی وعدہ الست پر پیدا ہو رہا ہے، اسی وعدہ الست پر پیدا ہو رہا ہے، اور وعدہ الست میرے آقا کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطر اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر شخص کا ایمان در حقیقت میرے آقا کا مرہون منت ہے۔ اب اس بات پر سوچیے، آپ سوچیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ عالم ارواح میں ساری آوازیں وغیرہ، یہ کوئی استحالہ نہیں ہے، یہ کوئی محال چیز نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیے، جب حج کے بارے میں جب سیدنا، میں مختصر بات کروں گا، حج کے بارے میں جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت آپ نے حج رب العالمین نے فرمایا آپ پکاریے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے جب پکارا، آپ کی پکار کہاں تک گئی؟ آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیجیے، ائمہ کرام کے اقوال کو دیکھیے، یہ بات بالکل صراحتاً ملتی ہے کہ آپ کی یہ آواز کہ آپ نے حج کی طرف حاجیوں کو بلایا تو یہ کہاں تک گئی؟ جہاں تک لوگ موجود تھے ہر جگہ پر گئی، سارے جہان میں پھیل گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ باپوں کے صلبوں میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی سنی، ماؤں کے رحموں میں جو موجود تھے انہوں نے بھی سنی، جتنی مرتبہ جواب دیا اتنی مرتبہ حج کریں گے۔ اب یہ بات تو قرآن پاک سے ثابت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز جو ہے وہ سارے جہان میں پھیل گئی، اور یہاں تک کہ اب یہ احادیث سے اور اتفاق میں موجود ہے کہ ماؤں کے رحموں تک میں آواز گئی۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آواز یہاں تک جا سکتی ہے تو میرے نبی کی آواز کہاں سے کہاں تک نہیں جا سکتی ہے؟ آپ سوچیے تو غور تو کیجیے۔ تو جب ہمارا ایمان حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہے، اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ایسی عظیم سے عظیم شان ذات ہے کہ جب انسان حضور علیہ السلام کے تصور میں جاتا ہے، مومن جب جاتا ہے، میرے شیخ ساجی کی بات یاد آتی ہے جو کہ ان سے کہا گیا جب آپ اس گلشن میں جائیں تو ہمارا بھی سلام پیش کرنا۔ کہنے لگے جب وہاں جاتے ہیں تو اس کی خوشبو میں ایسے مست ہو جاتے ہیں، سب کو بھول جاتے ہیں، بھائی اتنی بات ہے وہاں پر جا رہے ہیں، تم نے کہہ دیا رب قبول فرما لے۔ اصل چیز یہی ہے، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میرے آقا کو رب العالمین نے ایسا بنایا، ایسا کسی کو بھی نہیں بنایا۔ اللہ نے ایک ہی بنایا، حضور ایک ہی بنایا، اور ایسا بنایا ایسا کسی کو بھی نہیں بنایا۔ اور پوری کائنات میں جو بھی حسن و جمال ہے، جو بھی کمال اور فضل ہے، یہ کہیں پر موجود نہیں۔ حضور علیہ السلام کا فضل و کمال اور حسن و جمال کہیں پر تقسیم نہیں ہوا، کہیں پر بٹا نہیں ہے۔ یہ کائنات میں جو فضل و کمال جس میں نظر آئے گا، جو علم اور عرفان کی بارشیں نظر آئیں گی، جو کہ حسن و جمال نظر آئے گا، یہ میرے آقا کے حسن و جمال کا حصہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، امام بوصیری نے کیا خوبصورت بات فرمائی، جوہر الحسن فیہ غیر منقسم، جوہر حسن تو حضور میں ایسا ہے تو تقسیم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ساری کائنات یعنی یہ دنیا حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ میں تو وہ حسن ہے جو کہ ابھی چھن چھن کے حجابات عظمت سے آ رہا ہے۔ تو عالم یہ ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔
حسن یوسف، وہاں دیکھیں حسن یوسف ہے، وہاں پر حسن یوسف علیہ السلام، حسن یوسف بے کٹی مصر، یہاں پر مصر ہے، انگشتے زنا انگلیاں ہیں، زنا عورتیں ہیں، یہاں پر کیا ہے؟ سر کٹاتے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر۔ یا رسول اللہ آپ کے حسن پر نہیں، یا رسول اللہ آپ کی ذات تو بہت بلند اور بالا چیز ہے، بس آپ کا نام جب آیا ہے تو ایسے گرویدہ ہوئے ہیں کہ وہاں پر انگلیاں کٹ رہی ہیں، یہاں پر سر اڑ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی شان ایسی ہے، آپ کا نام ایسا ہے۔ اس پر مجھے امام بصیری کا وہ شعر یاد آتا ہے جو امام بصیری نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، اور ایسے لوگوں کی ہر بات ہی بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں امام بصیری؟ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لو ناسبت قدرہ آیاتہ عظما، لو ناسبت قدرہ آیاتہ عظما، اگر میرے آقا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی شان کے مطابق، حضور کی شان کے مطابق اگر میرے آقا کے معجزات کا ظہور ہوتا۔ ذرا غور سے سنیے، توجہ کیجیے، کیا خوبصورت کلام فرمایا۔ صحیح بات کہتے ہیں، ایسے لوگوں کی جب باتیں، ایسی عظیم باتیں سنتے ہیں، دل کرتا ہے ایسے لوگوں کے قدموں پر انسان قربان ہو جائے اور فدا ہو جائے۔ حضور علیہ السلام اس میں سرشار ہو کر، نہال ہو کر کلام فرماتے ہیں، لو ناسبت قدرہ آیاتہ عظما، حضور علیہ السلام میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس کے مطابق اگر میرے آقا کے معجزات کا ظہور ہوتا، غور کیجیے، میرے آقا کے شان اقدس کے مطابق اگر میرے آقا کی معجزات کا ظہور ہوتا تو کیا ہوتا؟ اندازہ کہ یہ تو میرے آقا کے معجزات جو ظاہر ہوئے دنیا میں حضور کے شان کے مطابق نہیں ہے، یہ تو وہ معجزات ہیں جو دنیا اس کی متحمل تھی، بس دنیا نے تحمل کیا، دنیا برداشت کر سکتی تھی۔ یہ سورج کو پھیر لینا یہ ہمارے اعتبار سے بہت بڑی چیز ہے، حضور کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، آپ غور کیجیے، وہاں پر دیکھیے، اور کی چاند کو دو حصوں میں بانٹ دینا یہ ہمارے اعتبار سے بہت بڑی چیز ہے، حضور علیہ السلام کے اعتبار سے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، حضور کی شان بہت بلند اور بالا ہے۔ آپ غور کیجیے، وہاں پر انگلیاں کٹ رہی ہیں حسن یوسف پر، اور میرے آقا کی انگلی مبارک کے اشارے نے چاند کو کاٹ کے رکھ دیا۔ حضور کی شان دیکھو تو صحیح، حضور علیہ السلام کیسی عظیم شان ہے، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کیسی عظیم ہے، ہر حسن حضور میں موجود ہے۔ لو ناسبت قدرہ آیاتہ عظما، میرے آقا حضور علیہ السلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر شان اقدس کے مطابق اور معجزات اگر ظاہر ہوتے تو کیا عالم ہوتا۔ کہتے ہیں یسمہ حین یدعا دارس الرممی، تو کیفیت یہ ہوتی، اندازہ کیجئے، تو کیفیت یہ ہوتی میرے آقا، تو کیفیت یہ ہوتی کہ میرے آقا کا نام مبارک، صرف میرے آقا کا نام مبارک اگر مردہ پر پڑھا جاتا تو مردہ زندہ ہو جاتا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے آقا اگر ہاتھ رکھتے تو مردہ زندہ ہو جاتا، یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں، میرے آقا نے زبان ہلائی اور مردے زندہ ہو گئے، حدیثوں میں آتا ہے۔ آپ شواشر اٹھا کے دیکھیے، کئی حدیثیں ایسی آپ کو سامنے آ جائیں گی جو میرے آقا حضور علیہ السلام نے ایک بچے کو جو پکارا، ناداہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا نے بچے کا نام لیا اور اس کو پکارا، خرج دو بچے نکلی، اس نے کہا لبیک وصادق یا رسول اللہ۔ شواشر اٹھا کے دیکھیے، لکھا ہے اس میں سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں، آپ غور تو کیجئے، یہ اس میں کون سا استعال ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگر مردوں کو زندہ کر لیں تو میرے آقا نے مردوں کو زندہ کر لیا، تو کیوں انکار کرتے ہو؟ اس میں تو خوش ہونا چاہیے، اس میں تو خوشی کی بات ہے۔ اس میں بات اصل میں یہ ہے کہ جہاں پر محبوب ہوتا ہے، جو محبوب ہوتا ہے نا، اس کی کوئی بھی خوبی جب سامنے آتی ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ انسان یہ نہیں دیکھتا کہنے والا کون ہے۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ انسان راویوں کو تلاش کرتا پھر، یہ محبت کے تقاضے نہیں ہیں۔ اگر محبت کے تقاضے یہ ہوں تو انسان کوئی بات اپنے باپ کی خوبی نہ مانے، وجہ یہ جو اس کے باپ کی تعریف کرے، تم نے فلاں موقع پر جھوٹ بولا تھا، تمہاری روایت قابل قبول نہیں، اس لیے غلط کہتے ہو۔ جہاں پر محبت کے تقاضے ہوتے ہیں وہاں پر راویوں کو تلاش نہیں کیا جاتا عشق کے اندر، ہاں احکام کے اندر جہاں معاملات ہوتے ہیں وہاں پر آپ دیکھو کہیں شریعت محمدیہ کا کوئی حکم غلط ہمارے سامنے نہ آ جائے، کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن جب حضور کے عشق اور حضور کی محبت کی بات آتی ہے اس کے اندر ہم راویوں کو تلاش کرنے لگ جائیں کہ فلانا راوی ضعیف ہے، فلانا یہ ہے، یہ تو یہاں پر میرے مرشد غزالی زمان علیہ رحمۃ نے کیا بات فرمائی، میرے شیخ میرے والد گرامی فرماتے ہیں یہ اصل میں حدیث ضعیف نہیں ہوتی، لوگوں کا ایمان ضعیف ہو گیا ہے اور کچھ نہیں ہے۔
حدیث ضعیف نہیں ہوتی، لوگوں کا ایمان در حقیقت ضعیف ہو گیا ہے۔ اصل بات یہی ہے۔ اب دیکھیں غور کیجئے یہاں پر کیا ہوا۔ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام بصیری نے فرمایا اگر میرے آقا کی شان کے مطابق میرے آقا کے معجزات کا ظہور ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہوتا یہ کہ میرے آقا کا نام مبارک کسی مردے پر کوئی پڑھ دیتا۔ یہ نہیں ہے میرے آقا خود اپنا نام مبارک پڑھتے، یعنی کوئی پڑھ دیتا، حضور مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہیں اور کسی کا کوئی مر گیا، حضور کا نام پڑھ کے دم کیا، وہ مردہ زندہ ہو جاتا۔ یہ کیفیت تھی اور حقیقت ہے یہ، اس میں کوئی محال بات نہیں ہے۔ کون سی مشکل بات ہے؟ کون سی مشکل بات ہے؟ جب حضور علیہ السلام کا نام اسم گرامی آئے، یہی تو وجہ ہے پیارے ساتھیوں کہ حضور علیہ السلام کے نام اسم گرامی پر ہم انگوٹھے کیوں چومتے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ہم اب حضور کے نام کو کیسے چومیں، بتاؤ تو صحیح۔ حضور کا نام ہے، کیسے چومیں؟ اب ہونٹوں کے چوم کے آنکھ پر لگانا ہے نا، اور کیا کریں؟ آپ اس کی یہ حدیثوں سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اب کسی شخص کو چومنا ہو تو اس جا کے منہ لگا لیا، چوم لیا۔ اب حضور کا نام آ گیا، حضور تو اب ہماری آنکھیں کہاں جو حضور کا دیدار کرے؟ حضور آپ جب آپ چاہیں اپنا دیدار کروا دیں، حضور کا کرم، سبحان اللہ۔ لیکن یہ کہ اب حضور کو کیسے چوما جائے؟ اب حضور کا نام لے لیا، اب حضور کا محبت سے کیسے چوما جائے؟ اب کیسے چوما جائے؟ اللہ رب العالمین نے اتنا تو کر دیا کہ ہونٹ ملائے لفظ محمد پر تو ہونٹ نے ہونٹ کو چوم لیا، اتنا تو ہو گیا۔ لیکن ہم سیر نہیں ہوتے نا، اس پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے انگوٹھوں کو چوم لیتے ہیں ہونٹوں۔ یا اللہ اس کے منہ سے ہاں نام نکلا ہے نا، اس کے منہ سے نام نکلا ہے نا۔ اب ہم یہ اندر کا حصہ نہیں لگاتے، باہر کا حصہ لگاتے ہیں، وجہ کہ اندر کا حصہ اور جگہوں پر لگتا رہتا ہے، باہر کا حصہ ہر جگہ پر نہیں لگتا، انگوٹھے لے کر ہم نے چوم لیے۔ یہ حضور کی محبت کی بات ہے۔ جہاں محبت کا ذکر آتا ہے وہاں پر عاشق لاکھ وجہیں تلاش کر لیتا ہے محبت کرنے کی۔ اصل بات یہ ہے کاش کہ ہمارے اندر حضور علیہ السلام کی وہ محبت اور عشق ہو، حضور کا وہ ذوق ہو، حضور کی شان کو دیکھ کر جس وقت مومن جب تڑپ اٹھتا ہے، صحیح بات کہتا ہوں، تو مومن کی دل کی کیفیت اور ہو جاتی، دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ جب حضور کا ذکر ہوتا ہے لگتا ہی نہیں کہ انسان یہاں دنیا میں بیٹھا ہے۔ پیارے بھائیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ جب آقا کا جب ذکر ہوتا ہے اور مومن جو عشق سے جب ذکر کر رہا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے میں اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ذکر کر رہا ہوں۔ یہ حضور کا کرم ہوتا ہے کہ ایسا تصور ہمارے دل میں آ جائے۔ آپ دیکھیے، غور کیجئے تو یہاں پر ہوا کیا، میرے آقا حضور علیہ السلام کو رب العالمین نے ایسا بلند اور بالا بنایا، ایسا عرفہ والا بنایا کہ میرے آقا کی محبت۔ اب دیکھیے، غور کیجئے، ایک شخص میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ بڑی مشہور حدیث ہے، حضور قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا ما عدت لہا، بتا تو نہیں تیاری کیا کی ہے؟ سوال تو کر رہا ہے، بتا تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا حضور کو بہت زیادہ نمازوں سے تیاری نہیں کی، حضور بہت زیادہ روزوں سے تیاری نہیں کی۔ یا رسول اللہ، بھائی اتنی جانتا ہوں، انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اب میرے آقا کیا آج کل کا کوئی مولوی اگر سنے تو کیا کہے گا؟ کوئی اگر یہ کہے، کسی مولوی اگر آج کل کے مولوی سے کوئی آدمی بات میں نمازیں پڑھو بھائی، روزے رکھو، حج کا، یہ کیا بات کرتے حضور کی محبت سے؟ مگر میرے نبی نے یہ جواب نہیں دیا۔ حضور علیہ السلام، دیکھیں بات ہے، حضور جانتے ہیں کہ میری محبت کی کیا قدر و قیمت ہے اور کیا شان ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا نہیں تمہیں نمازیں پڑھنی چاہیے، تمہیں روز، حضور جانتے تھے میرا صحابی ہے، نماز تو پڑھتا ہی ہے، مگر بہت زیادہ نمازوں سے اس نے تیاری نہیں کی۔ روزے تو رکھتا ہی ہے مگر بہت زیادہ روزے سے اس نے تیاری نہیں کی۔ یہ ہے تو میرا غلام، لیکن اصل میں اس کا جو زاویہ ہے وہ میرے علاوہ کہیں اور پھر نہیں رہا، وہ مجھ سے ادھر ادھر ہل ہی نہیں رہا۔ وہ نماز اس لیے پڑھتا ہے، کھڑا ہوتا ہوں تو لفظ احمد کا علی بن جاتا ہوں، جس طرح میرے شیخ غزالی زمان نے فرمایا، جب رکوع میں جاتا ہوں لفظ احمد کے ہے بن جاتا ہوں، سجدے میں جاتا ہوں لفظ احمد کی میم بن جاتا ہوں، التحیات میں بیٹھتا ہوں لفظ احمد کی دال بن جاتا ہوں، عبادت تو میں رب کی کرتا ہوں مگر مصطفیٰ کریم کے حسن نام اسم گرامی کے حسن میں ڈھل کے کرتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ عاشق جو ہے وہ اپنی بات کہیں نہ کہیں سے نکال ہی لیتا ہے۔ یہاں پر وہ بات مجھے یاد آئی جو کہ کہا جاتا ہے، حضرت غالباً یہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو نقل فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام سوار تھے اور یہ مجنون جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ سوار تھا دوسری سواری پر، اور بات ہو رہی تھی خلافت کے حضرت معاویہ کے متعلق، خلافت کس کا حق ہے کس کا حق نہیں۔ آپ نے کہا اے مجنون تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا حضور بات یہ ہے مجھ سے نہ پوچھیں تو بہتر ہے۔ نہیں آپ تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا حضور نہ آپ کا حق ہے نہ معاویہ کا حق ہے، یہ تو لیلا کا حق ہے۔
حضور نہ آپ کا حق ہے نہ معاویہ کا حق ہے، یہ تو لیلا کا حق ہے خلاف ہے۔ اصل بات یہ ہے عاشق اپنی بات نکالتا ہے، کہیں نہ کہیں سے نکالتا ہے، اور جو سراپا حسن و جمال ہو، جو سراپا خوبی و کمال ہو، تو وہاں پر عاشق اپنی بات کیوں نہیں نکالے گا؟ ہر جگہ پر عاشق کو حضور ہی حضور نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں، غور فرمائیے، جب انہوں نے عرض کیا حضور میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میرے آقا کا جواب کیا ہے، میرے آقا کا جواب کیا ہے، میرے آقا نے فرمایا انت مع من احببت۔ اب دیکھیں وہ پہلے انکار کر، حضور بہت زیادہ نمازوں سے تیاری نہیں کی، بہت زیادہ روزوں سے تیاری نہیں کی، لیکن میرے آقا نے فرمایا تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو نے محبت کی ہے۔ اب معاملہ تو مکمل ہو گیا۔ اب صحابہ کرام اس بات کی حقیقت کو پہچان کے اصل ماجرا کیا ہے، اس لیے اس مقام پر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت۔ اس دن جس طرح ہمیں خوشی ہوئی حضور علیہ السلام کے فرمان علی کی کہ تم اس کے ساتھ ہوگا جس سے تم نے محبت کی ہے، اتنی خوشی تو ہمیں کبھی ہوئی نہیں تھی۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بے شک میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، انا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر، میں حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، حضرت عمر بن خطاب سے محبت کرتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے عمل تو ایسے نہ ہوئے مگر محبت کی بنا پر میں ان کے ساتھ ساتھ ہوں گا۔ اب آپ خود غور کر لیجئے کہ محبت میرے اعمال تو ایسے نہ ہو مگر میں محبت کی میرا ان کے ساتھ ساتھ ہوں گا۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ صحابہ کرام یہ بات جانتے تھے کہ حقیقت جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا عشق ہے، حضور کی محبت ہے۔ اگر حضور کی محبت ہے تو سب کچھ ہے، حضور کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے، غور کیجئے، جب ان صحابہ نے عرض کیا کہ حضور میں اللہ اور کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میرے آقا نے فرما دیا انت مع من احببت، آپ ان کے ساتھ ہوں گے جس سے آپ نے محبت کی۔ اس کو اب آپ اس آیت کریمہ سے ملائیے۔ رب العالمین نے فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، یہاں سے چبانا شروع کرے گا، یہاں تک چبا جائے گا، دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو صحیح کر دے گا، پھر رب العالمین اس کے ہاتھ کو یہاں سے چبانا شروع کرے گا، وہ اپنے ہاتھ کو یہاں سے چبانا شروع کرے گا، یہاں تک چبا دے، پھر رب العالمین اس کے ہاتھ کو صحیح کر دے گا، پھر یہاں سے اسی اس میں 50,000 سال کا اس کا دن گزرے گا۔ اب آپ اندازہ کیجیے، ٹھیک ہے نا؟ جب اس طرح اس کا دن گزرے گا، اب دیکھنا یہ ہے کیا اس کو چبائے جانے کی تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی؟ تکلیف تو اسے ہو رہی ہوگی مگر احساس تکلیف نہ ہوگا، تکلیف تو اسے ہو رہی ہوگی مگر احساس تکلیف نہ ہوگا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ احساس تکلیف کیسے نہ ہوگا؟ بات یہ اصل میں ہے کہ جب انسان کسی بڑے غم میں ہوتا ہے تو چھوٹے غم بھول جاتے ہیں، جب انسان کسی بڑی تکلیف میں ہوتا ہے تو چھوٹی تکلیفوں کا احساس نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ اس طرح اصول ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت وہ بڑے رنج میں ہوگا، بڑی تکلیف میں، بڑے افسوس میں ہوگا، بہت بڑے افسوس میں، بہت بڑے رنج میں ہوگا، اس کو اس کا احساس ہی نہیں ہوگا میں کر کیا رہا ہوں، دانتوں سے ہاتھوں کو چبا رہا ہوں، پتہ ہی نہیں چلے گا اس کو، وہ کون سے افسوس میں ہوگا، کون سی تکلیف میں ہوگا۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن سے پوچھو وہ کیا کہے گا، اس کی زبان سے بات نکلے گی، جو الفاظ جو جس تکلیف میں ہوگا زبان سے اس کے الفاظ نکلیں گے۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، وہ کہے گا کاش کہ میرا رسول کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا۔ اس ایک بات پر اسے ہوگا کہ آج جنت میں وہی جا رہے ہیں جس کا رسول کے ساتھ ایک تعلق ہے، جس کا رسول کے ساتھ ایک رابطہ ہے، آج وہی جنت میں جا رہے ہیں، باقی کوئی جنت میں نہیں جا رہا، وہی ہے۔ اور رابطہ کون سا؟ صرف کلمہ پڑھ لینے کا؟ نہیں، صرف کلمہ پڑھ لینے کا رابطے سے جنت میں نہیں جائے گا انسان، بخاری کی حدیث پاک میں آتا ہے، صرف کلمہ پڑھ لینے سے نہیں جائے گا، بلکہ صحیح عشق، محبت، حضور کا عشق، حضور کی محبت، حضور علیہ السلام کی محبت کی حرارت اس کے دل میں ہونی چاہیے کہ وہ حضور علیہ السلام میں محبت کرتا ہو، سچی محبت کرتا ہو، تب جنت میں جائے گا۔ وہ کیا دیکھ رہا ہوگا؟ دیکھیں، وہ دیکھ رہا ہوگا وہی جنت میں جا رہے ہیں جو کہ حضور کے محبت کرنے والے ہیں۔ کاش کہ میرا بھی تعلق ہو۔ وہ اس وقت یہ نہیں کہے گا، ہاتھوں کو چبائے گا، یہ نہیں کہے گا کاش کہ میں نے نمازیں پڑھی ہوتی، کاش کہ میں نے روزے رکھے ہوتے، کاش کہ میں نے حج کیا ہوتا، کاش کہ میں نے زکاتیں دی ہوتی اور میں جنت میں گیا ہوتا، ایسی کوئی بات نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا یا ویلتا، وہ کہے گا، غور کیجیے، وہ کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میرا رسول کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا،
رسول کے ساتھ تعلق، یہ بات وہ کہے گا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا، آپ ذرا توجہ کیجیے، پھر اسے یعنی یہ صرف وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے کہ حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، مشرک رہے اور بعد میں آ کے یہودی یا نصرانی رہے یا مشرک رہے یا کافر رہے، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ان کی ہو رہی ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور حضور کے دروازے تک نہیں پہنچے، حضور کے دروازے تک نہیں پہنچے۔ اب اس کی دو دلیلیں پیش کرتا ہوں، ایک اس آیت کریمہ میں اور ایک حدیث پاک میں، دیکھیے غور کیجیے، دلیل دو پیش کر رہا ہوں، بس میں چند منٹ میں انشاءاللہ بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضور کے عشق کا جب ذکر آتا ہے تو پتہ نہیں چلتا وقت کہاں گیا، سمجھ نہیں آتی۔ ابھی تو ہماری بات کی ابتدائی ہو رہی تھی، چلیں کوئی بات نہیں، انشاءاللہ پھر آئندہ دوبارہ پھر انشاءاللہ حاضری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ابھی میں بس دو حدیثیں پیش کر رہا ہوں، ایک قرآن پاک کی آیت، وہ کیا کہے گا، یا ویلتا ہائے ہائے لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں فلاں میرا دوست نہ بنا ہوتا، انہوں نے مجھے حضور سے دور رکھا ہے، کاش کہ میں ان کے قریب نہ گیا ہوتا تو آج میں حضور کے دروازے پر ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے کا تعلق کافی نہیں، وجہ کیا ہے، وجہ یہ آپ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے اس کے بعد پھر میرا دیدار کرایا جاتا ہے اور سوال ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل ما علمک بھذا الرجل، بتا اس مرد مقدس کے بارے میں تیرا کیا علم ہے، تو کیا کہا کرتا تھا؟ مومن جو ہے کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، جانا بالبینات والہدی، یہ نشانی اور ہدایت لے کر ہمارے پاس آئے، ہم نے ان کی نشانی اور ہدایت کو قبول کیا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا امبل منافق بہر منافق، منافق کیا کہے گا، یعنی یہ وہ شخص نہیں ہے جس نے حضور کا کلمہ ہی نہ پڑھا ہو، یہ وہ شخص نہیں ہے، کیونکہ آگے وضاحت ہو رہی ہے۔ امبل منافق، منافق کہے گا اقول ما یقول الناس، میں کہہ دیا کرتا تھا جسے لوگ کہا کرتے تھے، یعنی کلمہ تو میں نے پڑھا ہے، جب کلمہ پڑھا ہے تو نمازیں پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، سارا کام کیا ہے، مگر میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ وجہ یہ صرف کلمہ پڑھ لینے کا تعلق کافی نہیں ہے جب تک کہ غلامی مصطفیٰ کا دم نہیں بھرو گے، جب عشق مصطفیٰ نہیں ہوگا۔ اصل چیز یہ ہے جب تک عشق مصطفیٰ نہیں تو کچھ بھی نہیں، حضور کا عشق ہے تو سب کچھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو حیات کے ساتھ متصف فرمایا، اور پھر وہ صفت حیات ہم تک پہنچی تو ہم زندہ ہوئے، حضور نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، حضور علیہ السلام ہیں تو کائنات ہے، جب تک نور محمد رب العالمین نہیں بنایا کائنات کچھ نہ بنی، حضور کے نور سے سب کچھ بنی۔ سب سے پہلی مخلوق میں میرے آقا کی ذات اقدس ہے، رب کی بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ کچھ رہے یا نہ رہے، عشق مصطفیٰ رہے، حب مصطفیٰ رہے اور غلامی مصطفیٰ رہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔